بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اگر سوال کیا جائے کہ یہ غیریت اور عینیت کی نفی صفحہ نمبر 62 ظاہر میں یہ رفع النقیضین ہے، حقیقت میں جمع بین النقیضین ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم غیریت اور عینیت کا معنی اور کرتے ہیں تاکہ واسطہ نکل آئے۔ غیریت کیا ہے؟ موجودین کا ہونا اس حیثیت سے کہ مقدر کیا جائے اور تصور کیا جائے دو میں سے ایک کا وجود دوسرے کے دم کے ساتھ، یعنی ان کے درمیان انفکاک ممکن ہو۔ یہ معنی کیا کس کا؟ غیریت کا۔ اور عینیت مفہوماً وہ دونوں متحد ہوں بلا تفاوت اصلاً، کہ دونوں کا مفہوم ایک ہو، لا ذہناً ولا خارجاً، کوئی تفاوت نہ ہو۔ بین سور نظر آ رہے ہیں؟ عینیت یہ ہے کہ موجودین میں دونوں کا مفہوماً وہ متحد ہوں، کوئی تفاوت نہ ہو، لہذا فلا یکونان نقیضین، بلکہ ان کے درمیان واسطہ متصور ہو گیا۔ کس طرح؟ بائیں طور کے ایک شے ہو اس حیثیت سے کہ نہ ہو مفہوم اس کا دوسرے کا مفہوم، تو کیا پائی گئی؟ غیریت پائی گئی۔ عینیت کی نفی ہو گئی یار، غیریت پائی گئی۔ تھلے لکھا نہیں فی نفی جو عینیت ہے، جڑا لکھا وہ تو پڑھو نا یار، کس کی نفی ہو گئی؟ اور فی ہونی فی نفی جو غیریت اگے ہون شروع ہونے بین سور نظر آؤں بلا یوجد لکھا ہوتے فی ہے کی لکھے یہ نا ہون شروع ہے جی۔ اور نہ پائی جائے وہ بغیر دوسرے کے، دوسرے کے بغیر جب نہ پائے گی، غیریت کا معنی کیا تھا ہر ایک دوسرے کے بغیر پایا جائے، جب دوسرے کے بغیر نہ پائی گئی تو نفی ہو گئی، جب مفہوم ایک نہیں ہے تو جب دوسرے کے بغیر پایا نہ گیا تو جیسا کہ جز مال کل تصفت ما ذات، تو واسطہ ثابت ہویا کہ کوئی نہیں، کہ مفہوم ایک نہیں، حد ہوگی۔ یہ کیا ہوگا جب مفہوم ایک نہیں تو عین نہیں ہوں گے، جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں تو آپس میں عین نہیں ہوں گے، جب ایک دوسرے کے بغیر نہ پایا جائے تو عین بھی نہیں غیر بھی نہیں شے ہے، کہ دو چیزیں ہیں ان کا مفہوم علیحدہ ہے، لہذا عین نہیں، ایک دوسرے کے بغیر پائی نہیں جاتی، لہذا تو واسطہ ثابت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح بعض صفات مع البعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ازلیہ ہیں اور عدم ازلی پر دوسری مثال دی تھی، او کل جزء اور واحد من العشرہ، واحد من الاضافت دھیان کرنے، واحد جو 10 سے ایک ہے، ایک ہے مسلم مڈو ایک انج نہیں، واحد منال تے ٹلے اگے 3 صفحے سارے سے گلتے آ رہے ہیں، اس ٹائم پھر کو نہیں سمجھ لگنی۔ واحد من العشرہ جو ہے محال ہے بقاء اس واحد کی
جو واحد عشرہ کی جز ہے، عشرہ نہ ہو تو یہ واحد ہوگا، اور محال ہے بقا عشرہ کی بغیر یہ واحد جو عشرہ کی جز ہے یہ عشرہ میں نہ ہو تو عشرہ پورا پایا جائے گا۔ لہٰذا عدم عشرہ عدم ہے واحد کا، اور وجود عشرہ برخلاف صفات محدثہ کے، برخلاف کیونکہ ذات کا قیام صفت معینہ کے بغیر متصور ہے، کیونکہ ذات کا قیام صفت معینہ کے بغیر متصور ہے، تو پس ہو گئی صفت محدثہ ذات کا۔ اسی طرح ذکر کیا اس کو مشائخ نے، یعنی اشاعرہ نے، کنہوں نے؟ اشاعرہ نے یہ تقریر کی ہے، سمجھے؟ اب پڑھو بفیہ نظر بأنهم إن أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل، إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل، وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا۔ اس میں نظر ہے، اس میں نظر ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم نے تعریف کی ہے مغایرت کی، کس کی؟ مغایرت کی، اس تعریف کے مطابق جو یقیناً مغایر ہیں ان میں مغایرت نہیں بنتی۔ کیا کہہ دیں؟ اس میں نظر ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو تم نے تعریف کی ہے مغایرت کی، اس کے مطابق وہ دو چیزیں جن میں یقیناً مغایرت ہے ان میں مغایرت نہیں بنتی۔ اور سنی دھیان نال، او اشکال علی تفسیر غیریت جو ابھی گزری ہے، عینیت بعد میں آئے گی، اس لیے کہ اگر ارادہ کریں کون ہو قضا ذاکر المشائخ، اس لیے کہ اگر ارادہ کریں مشائخ بہی اس غیریت کے ساتھ، جی غیریت انفکاک کی صحت جانبین سے، پیچھے دیکھنا، قد فسر الغیریت، جی کہ ہونا موجود، اجے ہون پھیرا تاں دعایا سے بھی سوال کوئی سمجھا جا سکے، ہونا موجودین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ متصور ہو سکے دو میں سے ایک کا وجود دوسرے کے، یعنی ان دونوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو، دونوں کے درمیان، ادھر آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ارادہ کریں غیریت کے ساتھ انفکاک کی صحت کا جانبین سے، کہ جانبین سے انفکاک صحیح ہے، کس سے؟ جانبین سے انفکاک صحیح ہے، نہیں سمجھتے پھر دعانا پچھو، کہ اگر یہ ارادہ کریں کہ بے انفکاک جائز ہے، یعنی جانبین سے جائز ہے، جی بے دونوں جانبوں سے انفکاک ہو تو تب غیریت ہوتی ہے، کہ دونوں جانبوں سے انفکاک ہو تب غیریت ہوتی ہے، لہذا اگر دونوں جانبوں سے نہیں ایک جانب سے ہے تو غیریت نہیں ہوگی۔ ٹوٹ گئی تعریف، نہ ہوئی تعریف جامع، ٹوٹ جائے گی عالم آسانے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عالم آسانے کے ساتھ، اور عرض مال محل کے ساتھ، اور عرض مال محل کے ساتھ، ان آنکھ نہ پھر اگر چلیے، کیونکہ اگر مراد یہ ہے مشائخ نے غیریت کے، اس میں نظر ہے یہ جو تعریف کی عینیت اور غیریت کی، خاص کر کے غیریت کی، اگر مراد لیا ہے مشائخ نے، مراد لیں وہ لیا ہے، اگر مراد لیں مشائخ غیریت کے ساتھ، یہ جو تعریف کی جانبین سے انفکاک صحیح ہو تو یہ غیریت ہے، جانبین سے انفکاک صحیح ہو تو یہ غیریت ہے، غیریت تب ہوگی
کہ جانبین سے انفکاک صحیح ہو، اگر جانبین سے نہیں ہے تو پھر غیریت نہیں ہوگی، تو ٹوٹ جائے گی تعریف عالم مع ثانے کے ساتھ اور عرض مع المحل کے ساتھ۔ وہ سن، کیونکہ نہیں متصور عالم کا وجود ثانے کے عدم کے ساتھ، جی بالنعوذ باللہ ثانے نہ ہو جی عالم ہو، جی اس طرح انفکاک ہے نہیں ہے کہ عالم کا وجود ہو، متصور ہو جی اور ثانے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس جانب سے انفکاک نہیں ہے۔ نہیں ہے، کیوں؟ با وجہ محال ہونے عدم ثانے کے، ثانے کا عدم محال ہے اب ایک جانب سے جی ثانے ہو عالم نہ ہو، یہ انفکاک تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب سے انفکاک کہ عالم ہو ثانے نہ ہو، یہ ثانے کا عدم ہو، یہ محال ہے۔ محال ہے، تو دونوں جانبوں سے جو دونوں جانبوں سے انفکاک نہیں ہے، انفکاک صحیح نہ ہوا، ایک جانب سے جی ہوا۔ اور اسی طرح عرض کا وجود جی مثلا سواد، جی یہ بغیر محل کے ہو سکتا ہے؟ محل نہ ہو، نہیں ہو سکتا، محل نہ ہو عرض ہو، عرض ہو ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جی اور محل ہو تو عرض نہ ہو، یہ تو یہ ممکن ہے، اب ایک جانب سے انفکاک ہے، دوسری جانب سے انفکاک نہیں ہے، تو نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ عالم اور ثانے کے درمیان بھی غیریت نہ ہو اور عرض اور محل کے درمیان بھی، غیریت نہ ہو، حالانکہ یہ بات ظاہر ہے جی باوجود، یعنی یہ ظاہر ہے کیا نقض مذکور بالکل سمجھ آ رہا ہے جی تے باوجود یقیناً مغایرت کے اتفاقاً، کس کے درمیان؟ عالم اور ثانے کے درمیان اور عرض اور محل کے درمیان ہوگا، مغایرت بالاتفاق ہے، جی لیکن تمہاری تعریف اگر یہ مراد لیں جی تو پھر مغایرت نہیں بنتی، مغایرت نہیں بنتی، مغایرت مغایرت نہیں بنتی، یہ پہلی شک کی، وین اکتفا اگلی شک کی۔ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی نظر، یعنی غیریت کی تعریف میں کیا؟ نظر ہے، اور غیریت کی تعریف میں کس طرح؟ بے مکان انفکاک، پیچھے آخیا نہیں بے انفکاک ممکن، یہ جو غیریت کی تعریف کیا کس کے ساتھ ہے؟ امکان انفکاک کے ساتھ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مشائخ نے اگر ارادہ کیا ہے انفکاک کی صحت کا کس سے، جانبین سے، تو ٹوٹ جائے گی تعریف عالم مع ثانے کے ساتھ، کیونکہ ثانے منفک ہے عالم سے، کیونکہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے، قدیم ہے، حادث کوئی نہ ہو، جی اور عالم نہیں منفک کس سے، ثانے سے، سنیں جی تو پس انفکاک صرف ثانے کی جانب سے ہوا، عالم کی جانب سے، نہ ہوا، اور عرض مال محل، اس لیے کہ انفکاک محل کی جانب سے ہے فقط، محل بغیر، محل بغیر عرض کے بعد اور شے تا کالی نہ ہوئے کوئی اور رنگ ہوئے، کیونکہ نہیں متصور عالم کا وجود مع، عدم ثانے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جی باوجہ محال ہونے ثانے کے عدم کے، جی اور نئے وجود عرض کا جیسے سواد مثلاً کس کے بغیر، محل کے بغیر، اور یہ نقص ظاہر ہے جی باوجود یقین کرنے کے کس کے درمیان، مغایرت کے ساتھ عالم اور ثانے کے درمیان اور جسم اور سواد کے درمیان، اور اسی طرح جسم اور سما بالاتفاق، جی بالاتفاق۔ بالاتفاق، اچھا جی، جواب دیا ہے بعض مدققین نے بائیں طور کے ہم تفسیر کرتے ہیں غیریت بالانفکاک کی وجود میں یا حیز میں، حیز میں، حیز میں، بھئی ان میں غیریت ہے انفکاک کے ساتھ وجود میں یا، حیز میں، تو اب کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ ثانے بھی منفک، ثانے منفک ہے عالم سے کس میں، وجود میں، بے ثانے ہے تو عالم کوئی نہیں، جی اور عالم بھی منفک ہے ثانے سے تحیز میں،
کہ عالم کا تحیز ہے اور ثانے کا تحیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. جی اسی طرح جسم منفک ہے عرض سے کس میں؟ وجود میں. اور عرض منفک ہے جسم سے، تحیز نہیں. اس لیے کہ عرض کا تحیز کون ہے؟ جسم ہے. اور جسم کا تحیز اس کی جگہ ہے. اس کا اپنا مکان ہے جی. تو لہٰذا جس حیز میں جسم عرض ہے اس حیز میں جسم نہیں ہے، جی کیونکہ عرض جو ہے وہ اس کا حیز کون ہے؟ جسم ہے. جسم ہے. جی. تو جسم میں تو نہیں ہے نا، بلکہ دوسرے مکان میں. اس طرح بعض نے کہا ہے کہ جو ہے نا غیریت ثابت ہوگی، لیکن معنی کریں گے غیریت بالانفکاک کا وجود میں یا یہ ساتھ لگائیں گے. یہ نمی گل کر دیتی جی. اور اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مشائخ نے اگر ارادہ کیا ہے غیریت کے ساتھ انفکاک کی صحت کا جانبین سے تو ٹوٹ جائے گی تعریف عالم مع ثانے کے ساتھ اور عرض مع المحل کے ساتھ، کیونکہ نہیں متصور عالم کا وجود ثانے کے عدم کے ساتھ باوجہ محال ہونے ثانے کے عدم کے. تو اب ایک جانب سے تو ہے کہ ثانے ہو عالم نہ ہو، دوسری جانب سے انفکاک اور نہیں وجود عرض کا، جیسے سواد مثلاً بغیر محل کے اور وہ ہوا ظاہر ہونے. یہ نقض مذکور ظاہر ہے، یہ تو واضح ہے، باوجود یقین کرنے کے مغایرت کے ساتھ بالاتفاق. مغایرت کس میں؟ عالم اور ثانے کے درمیان اور جسم اور سواد، اسی طرح جسم اور سواد کے درمیان. منع کرو. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ مشائخ نے اگر مراد لیا ہے غیریت کے ساتھ انفکاک کی صحت کو جانبین سے تو ٹوٹ جائے گی تعریف عالم مع ثانے کے ساتھ اور عرض مع المحل کے ساتھ، کیونکہ نہیں متصور عالم کا وجود عدم ثانے کے ساتھ بوجہ محال ہونے ثانے کے عدم کے، اور نہیں وجود اور نہ وجود عرض جیسے سوال مثلا بغیر مال کے. اور یہ نقض مذکور ظاہر ہے باوجود یقین کے مغایرت کے ساتھ اتفاقاً. وَإِنِ اكْتَفَوْا بِجَانِبٍ وَاحِدٍ لَازِمَتِ الْمُغَایَرَةُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ وَكَذَا بَيْنَ الذَّاتِ وَالصِّفَةِ لِلْقَطْعِ بِجَوَازِ وُجُودِ الْجُزْءِ بِدُونِ الْكُلِّ وَالذَّاتِ بِدُونِ الصِّفَةِ. اور اگر اکتفا کریں، عطف ہے علی ان ارادو بہی پر، اور اگر وہ اکتفا کریں غیریت کا بے جانب واحد جی، کہ ایک جانب سے اگر انفکاک ہو جائے نا تو یہ بھی غیرت ہے، یہ بھی غیریت ہے. اب ٹھیک ہے عالم اور ثانے کے ساتھ کے درمیان تو غیریت ہوگی، کیونکہ ایک جانب سے تو انفکاک ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور عرض اور محل کے درمیان بھی غیریت ثابت ہو گئی، کیونکہ محل ہو عرض نہ ہو، ثانے ہو عالم نہ ہو، یہ تو ہو گیا، دوسری جانب سے نہیں، لہذا ادھر غیریت ثابت ہو گئی. اب ایک اور خرابی، اگر اکتفا کریں ایک جانب سے تو پھر جو پیچھے مثالیں دی ہیں نا جز اور کل، اسی طرح ذات اور صفت، جن میں غیریت نہیں ثابت کی وہاں غیریت ثابت ہو جائے گی، وہاں غیریت ثابت ہو جائے گی. مانو لا مغایرۃ بینہما اصطلاحاً سنیں ہی کیا کہ جی. اور اگر اتفاق کرے جانب واحد کے ساتھ، یعنی انفکاک ایک جانب سے غیریت کو ثابت کر دیتا ہے، تو اب جز اور کل کے درمیان بھی مغایرت لازم آ جائے گی اور ذات اور صفت کے درمیان بھی مغایرت لازم آ جائے گی. کیوں؟ یقیناً جز کا وجود جائز ہے بغیر کل کے. کل تو بغیر جز کے نہیں پایا جائے گا، لیکن جز تو وہ جزا پہلے ایسنٹ کٹھیاں ہوئی ہیں تو کل بنیا، تو اس وقت جز کل تو بغیر پائی جا رہی ہے. اے پھٹی تروڑ دیو
ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਜੁਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ جی ਇਹ ਫੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ جی اور اسی طرح ذات بغیر صفت کے جی کون ذات بغیر صفت کے یہ پائی جا سکتی پائی جا ہے سکتی جی جی ذات ذات بغیر صفت کے پائی جا سکتی تو اب ایک جانب سے مغایرت ایک جانب سے کیا پائی گئی ایک جانب سے انفکاک پایا گیا تو پھر لہذا جز کل میں بھی مغایرت ہوگی ذات اور صفت کے درمیان بھی مغایرت ہوگی۔ حالانکہ تم نے کہا ہے پیچھے بیان کیا کہ ان میں مغایرت مغایرت نہیں ہے، ان میں مغایرت نہیں ہے۔ تو یہ خرابی لازم آ گئی کیا معنی لیتے ہو تم مغایرت سے جی بوجہ یقین ہونے اس بات کے کہ جز جو ہے یہ کل کے بغیر پائی جا سکتی ہے اور اسی طرح ذات جو ہے یہ صفت کے بغیر پائی جا سکتی ہے تو جب انفکاک ایک جانب سے ہوگا جز اور کل کے درمیان مغایرت لازم آ جائے گی اور اسی طرح صفت ذات اور صفت کے درمیان بھی مغایرت لازم آ جائے گی کیونکہ ایک جانب سے انفکاک یہاں ہو رہا ہے نہیں بین اکتفا اور اگر اکتفا کریں ایک جانب سے تو لازم آئے گی مغایرت جز اور کل کے درمیان اور اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان بابجائے یقین جائز ہونے جز کے وجود کے بغیر کل کے اور ذات کے بغیر قیلا یہ بعض نے کہا ہے پھر اس کے جواب دینے یہ بات ختم ہوگی بعض نے کہا ہے کہ ارادہ کیا ہے صفت حادثہ کا یہ جو کہا ہے نا بھئی ذات بغیر صفت کے اس صفت سے مراد ہے صفت حادثہ نہ کہ صفت قدیمہ صفت حادثہ بنا کرتے وہ اس پر کہ شیخ اشری رحمہ اللہ نے تعمیم کیا حکم کی غیریت کی نفی کے ساتھ کس میں ہر صفت میں جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر ان کا استدلال بنحوے لیسا فی الدار غیر زید غیر تو کہا کہ اس میں صفت حادثہ مراد ہے اس میں بحث ہے اما بلن اس لیے کہ تعمیم ظاہر البطلان ہے کہ ہر صفت جو ہے وہ بغذات صفت کے بغیر پائی جاتی ہے تعمیم کر دے خواہ صفت قدیم ہو خواہ حادث ہو تو یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفتیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہیں جی تو لہٰذا یہ تعمیم ظاہر البطلان ہے اور اسی طرح استدلال بھی پھر ظاہر البطلان ہوا پس نسبت کرنی اس بات کی کہ انہوں نے تعمیم کی ہے شیخ کی طرف یہ فی غایت البعد ہے واما ثانیاً اس لیے کہ صفت محدثہ جو ہے وہ تو عرض ہے جو متجددہ ہے عند شیخ اشری پس یہ تو منفق ہے ہر آن میں اپنے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہیں وہ صفات ان میں دوام نہیں ہے سنیں ہر لحظہ وہ ختم ہو رہی ہے اور نئی آ رہی ہے ایسا بس ثالثاً اس لیے کہ شارع رحمہ اللہ نے قررہ تقریر کی ہے اول بحث میں کیا کہ کلام جو ہے وہ صفات قدیمہ میں ہے کیونکہ فرمایا بخلاف صفات المحدثہ تھے اے ہونا جی پچھلے صفحے تھے اور بخلاف ایسے صفحے تھے 64 تھے درمیان جتوں فی نظر ہونے نا اس تو اتلی لین ہوتے کیے یہ گل آکھیے جی اور بعض نے کہا کہ ارادہ کیا کس کا صفت قدیمہ کا کہ یہ جو ہے نا بذات بدون صفت صفت سے مراد صفت قدیمہ ہے کیونکہ اور اعتراض کیا گیا اس پر کہ بئی طور کے نہیں جائز ذات کا وجود بغیر سنیں جی جواب دیا گیا بئی طور کے مراد جواز سے امکان ذاتی ہے مطلب یہ پٹھا کام شروع کر دیتا ہے جی کہ بھائی صفت قدیمہ تو ذات اس کے بغیر نہیں پائی جاتی نہیں جائز تو انہوں نے کہا جی کہ جائز ہے کہ مراد جواز سے مراد ہے امکان ذاتی
صفتیں بھی ذاتی طور پر ممکن ہیں، تو یہ نئی منافی کس کے؟ امتناع انفکاک کے، بھئی کسی معنی کی وجہ سے انفکاک ممتنع ہو، امکان ذاتی اس کے منافی نہیں ہے، اور وہ معنی کون ہے؟ قدم ہے۔ اور جواب دیا گیا بھائی طور کے ظاہر ان کے کلام سے امکان ذاتی نہیں ہے بلکہ امکان وقوعی ہے، یعنی جواز بغیر معنی کے۔ اس پر سوال کیا گیا وعورد علی الدفع کہ امکان وقوعی مراد نہیں بلکہ امکان ذاتی مراد ہے، کیونکہ اگر امکان وقوعی مراد ہو بالفعل واقع ہو، جی وگرنہ لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو شے مغایر اپنے عرض لازم کی، جو عرض لازم ہے اس کے اندر امکان وقوعی نہیں ہوتا، امکان ذاتی ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ جدا ہو جائے جی لیکن واقعہ نہیں ہوتی جو کہ اس کو لازم ہوتی ہے وہ۔ جی پھر جواب دیا گیا اراد کا بئی طور کے مراد انفکاک سے عام ہے، جی یہ کہ ہو کس طرح، بحسب الوجود یا بحسب الحیز، اور محل کا حیز مغایر ہے کس کے؟ عرض کے حیز کے، ہاں یہ مختلف سوالات اس میں نہیں ہیں۔ اور اگر اکتفا کریں ایک جانب سے ایک جانب سے بے انفکاک ایک جانب سے جائز ہو تو لازم آئے گی مغایرت لازم آئے گی جز اور کل کے درمیان، کل کے درمیان، اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان، طرح ذات اور صفت کے درمیان، باوجہ یقین کرنے کے یقین کرنے کے جز کے وجود کے جواز کے ساتھ جز کے وجود کے جواز کے ساتھ، بغیر کل کے کہ جز کا وجود جائز ہے کل کا وجود نہ ہو، جی اور اسی طرح اور اسی طرح ذات کے وجود کے جواز کے ساتھ ذات کے وجود بغیر صفت کے صفت کے، جی۔ اور اگر اتفاق کیا انہوں نے ایک جانب کے ساتھ تو لازم آئے گی مغایرت جز اور کل کے درمیان، اور اسی طرح ذات اور صفت کے درمیان بوجہ یقین کرنے جز کے وجود کے جواز کے ساتھ بغیر کل کے، اور ذات کے وجود کے جواز کے ساتھ بغیر صفت کے۔ وما ذکر من استحالۃ بقاء الواحد بدون العشرۃ ظاہر الفساد۔ علامہ فرماتے ہیں وہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ واحد کی بقا محال ہے بغیر عشرہ کے، یہ ظاہر الفساد ہے۔ اور جو پیچھے مثال دی تھی کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ واحد کی بقا بغیر عشرہ کے محال ہے، یہ ظاہر الفساد ہے۔ بما ذکرا پیچھا کہ نہیں او واحدی تاں تو دوبارہ پھیرا دیتا ہے، بما ذکرا من استحالت بقاء الواحد بدون ظاہر الفساد ہے، دفع ہے اس کا جو پہلے گزر گئے، یعنی محال ہے جز کا وجود بغیر کل کی، کیونکہ واحد من العشرہ عشرہ کی جز ہے۔ ان قریب آئے گا بطلان اضافت کے اعتبار کا، وہ اضافت نسبت کے اعتبار کیا انہوں نے اس کے استحالہ کے بیان میں، وہ کیا ہے کہ واحد من العشرہ اس حیثیت سے کہ وہ واحد من العشرہ ہے نہیں پایا جائے گا بغیر عشرہ کے۔ اس کا رد آگے آ رہا ہے سارا کہ یہ جو واحد پایا جا سکتا عشرہ کے بغیر۔ جی سنیں وہ آگے بحث آ رہی کہ یہ جو بھئی پھٹی اس حیثیت سے کہ اس پھٹے کی پھٹی ہے تو اس کے بغیر نہیں پائی جائے گی، اس کا رد آگے آ رہا ہے کیوں نہیں پائی جائے گی۔ اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے واحد کی بقا کے استحالے سے بغیر عشرہ کے، کہ واحد عشرہ کے بغیر پایا جائے باقی ہو، یہ محال ہے، ظاہر الفساد ہے۔ جی۔ اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے واحد کی بقا کے استحالہ سے بغیر عشرہ کے ظاہر الفساد ہے۔ بس میں اگلا پر لمبائی پر پڑھی سارا۔